اب سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ ایران کے ایک چھوٹے سے قصبے گیلان میں ایک نہایت شریف اور پاک باز خاندان آباد تھا۔ یہ اپنی نیکی اور شرافت کی وجہ سے پورے قصبے میں مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو اس کی نیکی اور شرافت کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے مزید نوازا اور انہیں ایک بہت ہی نیک اور سعادت مند لڑکا عطا فرمایا۔ والدین نے زمانے کے رواج کے مطابق بچے کی پرورش کی اور جب وہ ذرا بڑا ہوا تو اسے دینی تعلیم دینے کے بجائے ایک مکتب میں داخل کر دیا۔ بچہ کیونکہ بہت ہونہار تھا اس لیے اس نے بہت جلد مکتب کی تعلیم بھی مکمل کر لی اور اپنے شوق سے عربی فارسی کی کچھ کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اسی اثناء میں بچے کے والد کا انتقال ہو گیا اور چھوٹی سی عمر میں گھر کی تمام ذمہ داری اس کے معصوم کندھوں پر آ پڑی اور یوں اس کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ گھر کے تمام کام کاج کرنے کے باوجود بچے کے دل میں پڑھائی کا شوق اور محنت کا جذبہ موجزن تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لوں۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹتا تو اسے خیال آتا کہ مجھے سو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ اس طرح جب وہ بچوں کو کھیلتے دیکھتا اسے احساس ہوتا کہ مجھے اپنا وقت کھیل کود میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ کبھی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ نہ کھیلتا بلکہ اپنے آپ کو ان سے علیحدہ رکھتا۔ زندگی کے دن یوں ہی بیت رہے تھے کہ اچانک ایک روز اس بچے کو معلوم ہوا کہ قافلہ بغداد جا رہا ہے۔ بغداد اس وقت علم و فن کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ جب اس بچے کو قافلے کے بغداد کی روانگی کا علم ہوا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اس قافلے کے ساتھ بغداد کا سفر اختیار کروں تاکہ وہاں جا کر اپنی علم حاصل کرنے کی پیاس بجھا سکوں۔ اس نے اپنی ماں کے پاس جا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا اور وہ بغداد جانے کی اجازت طلب کی۔ نیک اور سمجھدار ماں نے بیٹے کی خواہش کا احترام کیا، اسے بغداد جا کر علم حاصل کرنے کی خوشی سے اجازت دے دی، بلکہ اس کا سامان سفر بھی خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اس کے پاس اس وقت صرف 80 دینار تھے جو اس کے شوہر نے ترکے کے طور پر اپنے دونوں بیٹوں کے لیے چھوڑے تھے۔ ماں نے ان میں سے 40 دینار جس بیٹے کا حصہ بنتا تھا لا کر اس کے حوالے کیے اور احتیاط کے طور پر اس کی واسکٹ میں بغل کے نیچے سی دیے تاکہ راستے میں کہیں کھو نہ جائیں، اور بچے کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے بغداد کے سفر پر روانہ کیا۔ جب یہ بچہ گھر سے رخصت ہونے لگا تو اس کی ماں نے اسے نصیحت کی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کسی حالت میں بھی کبھی جھوٹ بات منہ سے مت نکالنا، خدا تعالیٰ تمہارا حافظ و نگہبان۔ لڑکا گھر سے رخصت ہو کر قافلے کے ساتھ سفر بغداد پر روانہ ہو گیا۔ ابھی یہ قافلہ تھوڑی ہی دور پہنچا ہوگا کہ راستے میں ایک ویران مقام پر کچھ ڈاکوؤں نے اسے آن لیا اور تمام مسافروں کا مال و اسباب لوٹنے لگے۔ یہ لڑکا جو ایک طرف کھڑا تھا تماشا دیکھ رہا تھا، حیران پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، لڑکے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہیں، لڑکے نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ڈاکو سمجھا لڑکا مذاق کر رہا ہے، وہ اسے چھوڑ کر کسی دوسری مسافر کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا ڈاکو لڑکے کی طرف متوجہ ہوا، اس نے بھی وہی سوال کیا، لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ یہ ڈاکو بھی بچے کی بات کو مذاق سمجھ کر ٹال گیا، لیکن جب سب ڈاکو کو تمام مسافروں کا مال و اسباب لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے پیش کرنے لگے تو اپنی اپنی کارستانی سناتے ہوئے ڈاکوؤں نے اس بچے کا بھی ذکر کیا۔ لیکن جب سب ڈاکو تمام مسافروں کا مال و اسباب لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے پیش کرنے لگے تو اپنی اپنی کارستانیاں سناتے ہوئے 2 ڈاکوؤں نے اس بچے کا بھی ذکر کیا۔ سردار سمجھ گیا، اس نے فوراً لڑکے کو اپنے روبرو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ڈاکو نے سردار کا حکم سنتے ہی لڑکے کو پکڑ کر اس کے سامنے حاضر کر دیا۔ سردار نے بھی لڑکے سے وہی سوال دہرایا، لڑکے نے سچ سچ بتا دیا۔ سردار نے لڑکے سے پھر وہی سوال دہرایا، لڑکے سچ سچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے اسی دلیری اور جرات کے ساتھ جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ سردار نے غصے سے دوسرا سوال دہرایا، میری واسکٹ کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ لڑکے نے سچ سچ بتا دیا۔ سردار کے حکم سے واسکٹ کے ٹانکے کھولے گئے تو اس میں سچ مچ 40 دینار برآمد ہوئے۔ ڈاکو اور سردار حیران ہو کر لڑکے کا منہ تکنے لگے۔
اے لڑکے، تو نے اپنی چھپائی ہوئی رقم ہم پر کیوں ظاہر کر دی؟ تو چاہتا تو جھوٹ بول کر یہ 40 دینار بچا سکتا تھا، ہمیں تو گمان بھی نہ ہو سکتا کہ تیرے پاس اتنی بڑی رقم ہوگی۔ سردار نے لڑکے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، میری ماں نے سفر پر روانہ ہوتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، کسی حالت میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ بھلا میں اپنی ماں کی حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہوں؟ لڑکے نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ سردار کے دل پر لڑکے کی سچائی کا اس قدر اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، تو اتنا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور میں اتنا بڑا آدمی تمام عمر اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ افسوس ہے مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر کہ ہم نے کبھی اپنے رب کے حکم کو نہ مانا اور تمام عمر گناہوں میں گزار دی۔ سردار نے جھک کر عقیدت سے لڑکے کے ہاتھ چوم لیے اور ڈاکوؤں کو حکم دیا کہ تمام مال و اسباب مسافروں کو واپس کر دیا جائے۔ ڈاکوؤں نے بھی سردار کی دیکھا دیکھی توبہ کی اور آئندہ پاک صاف زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکوؤں کا یہ سردار مشہور زمانہ قزاق احمد بدوی اور اس کے 60 ساتھی تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ لڑکا کون تھا؟ یہ لڑکا محبوب سبحانی عبد القادر گیلانی تھا، جس کے ایک سچ نے اتنے بہت سے لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھایا۔